السلام علیکم، عثمان علی وائس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ ذکر کرنے والا ہوں۔ یمن کا ایک بادشاہ ابرہہ جو ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ یہ بادشاہ کون تھا اور ایسا کیوں کرنا چاہتا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے معمولی سے پرندے بھیج کر اپنے گھر کی حفاظت کی؟ مکمل تفصیل جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ خواہش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے کعبہ شریف کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیر و غضب میں آ گیا اور وہاں کے گرجا گھر کی بے حرمتی کی۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ والوں پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹ اور مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کے لیے ابرہہ کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا، کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی عقل مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس بارے میں گفتگو ہی نہیں کی۔ عبد المطلب نے فرمایا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو برباد کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور اللہ جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے۔ پھر مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور غاروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر کعبہ گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ بازاری کے ساتھ دربار باری تعالیٰ میں دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر چڑھ گئے اور اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ صبح کو ابرہہ جب کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ آگے بڑھا تو مقام مغماس میں پہنچ کر اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، وہ ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حالات میں کہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے کعبہ شریف کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بدل لشکروں نے ابرہہ کے لشکروں اور فوجوں پر اس زور سے سنگباری شروع کر دی کہ ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرہچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگباری اللہ کے قہر کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکر کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی بدن کے آر پار ہو جاتی۔ ابرہہ اور اس کی فوج ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئی کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اے رسول، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے اس ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا اور ان پرندوں کی ٹکڑیاں بیچیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھر سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بوس جیسا بنا ڈالا۔
دوستو اللہ رب العزت چاہتا تو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیج سکتا تھا، اونٹوں یا ہاتھیوں کے لشکر کے ذریعے بھی اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسی حقیر چڑیا بھیجی جس سے ڈرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، بلکہ وہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ اے انسانوں، میرے گھر اور میرے دین کی حفاظت کے لیے مجھے تمہاری رتی برابر بھی ضرورت نہیں۔ میں چاہوں تو حقیر سے حقیر جانوروں سے بھی اپنے گھر کی حفاظت کرا لوں، لیکن اے انسانوں، یہ تمہاری خوش قسمتی اور شرف ہوگا کہ تم آخرت کے لیے کچھ کار خیر کرو۔ تو دوستو، یہ تھا اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔